ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی کہ جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں امن سے پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں اور سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بڑے اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا، ارطغرل حلیمہ سلطان، نعمان افندی اور یزید کو صلیبی سپاہیوں سے بچا لیتا ہے اور اس کے بعد ان کو اپنے ہمراہ اپنے قبیلے میں لے جاتا ہے۔ قبیلے والے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ارطغرل فوری طور پر طبیب کو بلاتا ہے اور نعمان افندی کو طبیب کے حوالے کرنے کے بعد حلیمہ سلطان کے پاس چلا جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ارطغرل کا وہی سوال کہ سپاہی آپ کو کہاں لے جا رہے تھے، جس کے جواب میں حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ میرے بابا بہت مشہور تاجر ہیں، شاید کہ یہ سپاہی ہماری قیمت وصول کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں قیدی بنا کر لے جا رہے تھے۔ دوسری جانب کارا توریگر جو کہ کونیا کا وزیر اعظم ہے، اس کو ایک سپاہی آ کر خبر دیتا ہے۔ کارا توریگر زور سے چلاتا ہے کہ تم نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا، جس کے جواب میں سپاہی کہتا ہے کہ کائی قبیلے کے جنگجو بہت بہادر ہیں۔ کارا توریگر انتہائی غصے میں اپنی کنیز کو حکم دیتا ہے کہ اس سپاہی کو اسی وقت ختم کر دو، اور وہ ڈر کے مارے اس سپاہی کو ختم کر دیتی ہے۔ ارطغرل اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں اس کا بھائی اسے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ آج کل تمہارے ستارے بہت گردش میں ہیں، تبھی ہر مشکل کا رخ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ سلیمان شاہ حلیمہ سلطان اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ وہ ایک تاجر ہیں۔ گندوقدو کہتا ہے کہ ضرور کوئی خاص شخصیت ہے ان کی جو اتنے سپاہی ان کے نگران تھے۔ سلیمان شاہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے یہ بہتر رہے گا کہ ہم سلجوق سلطنت کو ان قیدیوں کے بارے میں اطلاع کر دیں، جبکہ ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں ان قیدیوں کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ارطغرل حلیمہ سلطان کے خیمے میں چلا جاتا ہے، اس سے اس کے والد کا حال احوال پوچھتا ہے۔ تبھی وہاں آئکس آ جاتی ہے جس کے ساتھ ترگت کی نسبت طے کی گئی ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان آئکس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں سلیمان شاہ کو پوچھتی ہیں، کیا آپ بھی ان قیدیوں کی وجہ سے پریشان ہیں جو ہمارے قبیلے میں ارطغرل کے ہمراہ آئے ہیں؟ جس کے جواب میں سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں ان قیدیوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، نہ جانے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ دوسری جانب حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں ارطغرل کے ساتھ گزرے ہوئے ہر لمحے کو یاد کرتے کرتے سو جاتی ہیں۔ اگلے روز صبح سویرے کارا توریگر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ قبیلے میں داخل ہوتا ہے
اور سلیمان شاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کارا توڑیگر کے جارحانہ انداز کو دیکھ کر ارطغرل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ اسے سبق سکھائے، لیکن سلیمان شاہ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ ارطغرل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کارا توڑیگر جارحانہ انداز میں کہتا ہے، سلیمان شاہ، تمہارے سپاہیوں نے ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ جس کے جواب میں سلیمان شاہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کی اپنی جان و مال سے زیادہ عزت کرتا ہوں جس نے میرے قبیلے کو امن سے رہنے کی جگہ دی ہے۔ آخر تم ہی بتا دو میرے جنگجوؤں نے ایسا کیا کر دیا جس سے تمہارے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تبھی کارا توڑیگر ثبوت کے طور پر ایک کلہاڑا دکھاتا ہے جس پر کائی قبیلے کی مہر موجود ہوتی ہے، اور یہ وہ کلہاڑا ہے جو ترگت سپاہیوں کو ہلاک کرتے وقت وہیں بھول آیا ہے۔ کارا توڑیگر غصیلے انداز میں کہتا ہے کہ تمہارے سپاہیوں نے ایک سفارتی قافلے پر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قیدی بھی اپنے ہمراہ لے آئے ہیں جو کہ سلطان علاء الدین کے قیدی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں وہ قیدی چاہیے ہیں۔ سلیمان شاہ جواب میں کہتا ہے کہ شاید تم ہمارے اس قبیلے کی روایات سے واقف نہیں ہو۔ ہم اپنے مہمانوں کو ہرگز کسی مظلوم، کسی ظالم کے سپرد نہیں کریں گے۔ کارا توڑیگر ڈرانے والے انداز میں کہتا ہے کہ میرے الفاظ سلجوق سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین کے الفاظ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سلیمان شاہ کہتا ہے کہ اپنے قبیلے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کبھی کسی مظلوم کو تمہارے سپرد ہرگز نہیں کروں گا، اور سلطان علاء الدین بھی اگر ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے تو میں اس کے بھی خلاف ہو جاؤں گا۔ میں صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں، اپنی گردن کٹا سکتا ہوں لیکن کبھی کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور اب تم میری نظروں کے سامنے سے جا سکتے ہو۔ کارا توڑیگر 2 دن کا وقت دیتا ہے اور قیدیوں کی واپسی کے لیے کہتا ہے کہ اگر ہمارے قیدی ہمیں واپس نہ لوٹائے گئے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبیلے سے چلا جاتا ہے اور کلہاڑا سلیمان شاہ کے سامنے بہت برے انداز میں پھینک دیتا ہے۔